آج ہم ایک ایسی کہانی میں اتریں گے، ایک ایسی تہذیب کی داستاں جو وقت کی ریت میں کہیں کھو گئی۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو ایسے تراشتی تھی جیسے وہ مٹی کے تودے ہوں، مگر ان کا تکبر ہی انہیں لے ڈوبا۔ چلیں جانتے ہیں قوم عاد کی اس طاقت اور تکبر کی کہانی کو۔ ان کی پوری کہانی کا نچوڑ جانتے ہیں کیا ہے؟ بس ایک جملہ، ایک سوال جو وہ خود سے اور دنیا سے پوچھتے تھے: ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کے غرور کا کھلا اعلان۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ جملہ تھا جس نے ان کے انجام کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ قوم عاد تھیں کون؟ یہ لوگ تھے کون جنہوں نے ایسا شہر بنایا، ستونوں والا شہر، ایک ایسی تہذیب جس کی مثال ملنا مشکل ہے؟ ان کی طاقت، ان کے بنائے ہوئے محل آج بھی ایک راز کی طرح ہیں۔ یہ لوگ رہتے تھے یمن اور عمان کے بیچ، ایک جگہ احقاف میں، اور انہوں نے ایک شہر بسایا تھا، نام تھا ارم، یعنی ستونوں کا شہر۔ اور یہ لوگ خود بھی کوئی عام نہیں تھے، ان کے جسم کہتے ہیں پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد اتنا لمبا کہ گھر کے دروازے سے گھوڑا سوار سمیت گزر جاتا تھا۔ سوچئے ذرا، وہ تو یہ مانتے تھے کہ ہوا بھی ان کے قابو میں ہے، بس غرور کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اب دیکھیے، جب تکبر اس حد تک پہنچ جائے نا، تو پھر ایک وارننگ، ایک تنبیہ بھی آتی ہے، اور ان کے لیے وہ تنبیہ بن کر آئے حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ ان کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، لیکن قوم عاد کے لیے اسے سننا، اسے ماننا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ یہاں آخر نہ دو سوچیں، دو نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف تھے حضرت ہود جو کہہ رہے تھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری طرف قوم کا جواب کیا تھا؟ کیوں بھائی، کیا ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج چھوڑ دیں؟ حضرت ہود نے انہیں خبردار کیا ایک ایسے عذاب سے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کا جواب؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، آنے دو عذاب، ہم اسے اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ کتنا غرور تھا! وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ بس بازاروں میں، اپنی محفلوں میں، ہر جگہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے۔ ان کے لیڈرز، ان کے سردار کہتے تھے، ارے بھائی، اگر تمہاری باتوں میں کوئی سچائی ہوتی نا تو ہمارے یہ اونچے اونچے محل، یہ ستون کب کے زمین بوس ہو چکے ہوتے۔ اور پھر قدرت نے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن دیکھیے، سزا ایک دم سے نہیں آئی، نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے، قدم بقدم۔ اور اس کی شروعات ہوئی 3 سال کی پیاس سے، 3 سال کی خشک سالی سے۔ پہلا سال گزرا، ان کا غرور ویسے کا ویسا ہی تھا، ارے بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسرا سال آیا، اب تھوڑی فکر ہونے لگی، پیاس سے زبانیں سوکھنے لگیں، جانور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ اور جب تیسرا سال آیا، تب تک تو زمین ہنسنا ہی بھول چکی تھی، ان کی وہ پہاڑوں جیسی طاقت ایک بوند پانی کے سامنے بالکل بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر کار جب بالکل مایوس ہو گئے، تب وہ بھاگے بھاگے حضرت ہود کے پاس پہنچے، اور جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف ایک جملہ: اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ مطلب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے حساب کا دن ایک کالے بادل کی شکل میں آسمان پر نمودار ہوا۔ تب آسمان سے ایک آواز گونجی، ایک ایسی آواز جس نے انہیں ایک آخری موقع دیا، ایک انتخاب کا موقع۔ 3 بادلوں میں سے ایک چنو، سرخ، سفید یا کالا۔ ان کے لیڈرز نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہنسے اور چلا کر کہا، کالا بادل، ہمیں کالا بادل چاہیے، اس میں سب سے زیادہ پانی ہے، یہ تو رحمت ہے۔ وہ سب خوشی سے جھوم اٹھے، انہیں لگا کہ بس اب مشکل ختم۔ لیکن وہ رحمت نہیں تھی، وہ عذاب کا طوفان تھا۔ اس کالے بادل کے برسنے کے بعد اس وادی میں صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی، ریت اور ایک گہری، نہ ختم ہونے والی خاموشی۔ عذاب شروع ہو چکا تھا، اور یہ کوئی پل بھر کا طوفان نہیں تھا، یہ پورے 7 لمبی کالی اور خوفناک راتوں تک چلتا رہا، اور 8 لرزا دینے والے دن۔ لگاتار 8 دن تک ایک ایسی آندھی چلی، ایک ایسی ہوا جس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا، اس کی گونج کے سوا وہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا یہ کہ پہلے ایک تیز آندھی اٹھی، جس میں صرف دھول نہیں تھی، پتھر بھی تھے۔ پھر ایک ایک کر کے درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے،
ان کے وہ بت، وہ اونچے محل سب ٹوٹ کر بکھر گئے، اور آخر میں خود وہ لوگ۔ ہوا نے انہیں ایسے اٹھا کر پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہوں۔ اور پھر سب کچھ ختم، صرف سناٹا۔ تو انجام کیا ہوا؟ وہ عظیم الشان شہر ارم ریت کی تہوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ وہ طاقتور قوم عاد ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہاں، صرف حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ ایک غار میں محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ وہاں کچھ نہیں بچا، صرف ایک ویران صحرا۔ اس تباہی کو دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے بس ایک بات کہی جو اس پوری داستان کا نچوڑ ہے: تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ طاقت اور تکبر کے بیچ وہ نازک سی لکیر آخر کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بھی انسان، کوئی قوم یا کوئی تہذیب کب اس لکیر کو پار کر جاتی ہے؟ اور یہ سوال صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے، یہ آج بھی، بالکل آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔